بھارت میں بی جے پی کی ہندوتوا قیادت مسلمانوں کی تاریخ اور شناخت مٹانے کے در پہ اتر پردیش میں 1000 سال قدیم گنج شہیدہ مسجد بھی مسلم دشمن مودی سرکار کے نشانے پر آ چکی، مسمار کرنے کا نوٹس جاری۔ بھارت میں 45 روز میں 23 سے زائد مساجد، مدارس، عیدگاہیں، درسگاہیں مسمار کی جا چکی۔ یو پی میں 600 سال قدیم درگاہ منہدم کر دی گئی۔ افغانستان میں سچ بولنا اور حقائق سامنے لانا جرم بن چکا، صحابیوں کی جلاوطنی میں تشویشناک حد تک کا اضافہ ریکارڈ۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 2021 سے اب تک کی تفصیلات جاری کر دی۔ 677 افغان صحافی دنیا کے 28 ممالک میں ٹھوکریں کھانے پر مجبور، 5 صحافی اس وقت بھی افغان طالبان کی حراست میں موجود۔ 21 جون 1931 کشمیر کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن، ایک جدوجہد کی علامت۔ سری نگر میں نوجوان رہنما عبدالقدیر نے اپنی تقریر کے ذریعے ڈوگرا راج کو چیلنج کیا اور عوام میں سیاسی بیداری کی بنیاد رکھی۔ عبدالقدیر کی تقریر اور گرفتاری محض ایک داستان نہیں بلکہ کشمیریوں میں اجتماعی سیاسی شعور اور منظم جدوجہد کے آغاز کی علامت تھی۔ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور پاک چین مالیاتی تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ چین کے اسٹریٹجک شراکت داروں کا پاکستان کی مالیاتی منڈیوں میں اپنی طویل المدتی سرمایہ کاری مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ماڈل کے تحت PSX کی بنیادی کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آئے گی۔ اور استولا آئی لینڈ پر ٹرٹل ہیچری کی بحالی، سمندری حیات کے تحفظ میں اہم پیش رفت۔ جزیرے پر نایاب نسل کو بچانے اور کچھووں کے انڈوں کی حفاظت کے خصوصی انتظامات۔ منصوبے کے دوبارہ فعال ہونے سے کچھووں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور قدرتی نظام مزید مضبوط ہوگا۔ امریکہ ایران تکنیکی سطح کے مذاکرات آج، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات 21 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ایرانی وفد امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس سراقچی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی اور گورنر سینٹرل بینک شامل۔ ایران وفد میناب کے شہید بچوں کی یاد میں پینٹ کیے گئے خصوصی طیارے میناب N68 میں برگنسٹاک پہنچا۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالیباف نے سوئٹزرلینڈ پہنچنے کے بعد سوشل میڈیا پر خصوصی تصویر کے ساتھ پوسٹ کر دی۔ لکھا، میناب کے مظلوم بچے اور شہداء ہمارا طرز عمل دیکھ رہے ہیں، ہم سے توقعات رکھتے ہیں، ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنیں گے۔ مذاکرات کے دوران اپنی قومی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی سے نبھانے کے عزم کے ساتھ آئے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دائرہ کار لبنان تک پھیل گیا۔ اسرائیل حزب اللہ کشیدگی مذاکراتی ایجنڈے کا حصہ بن گئی۔ لبنان کی صورتحال پر امریکہ اور ایران کے درمیان خصوصی مشاورت متوقع۔ ہنگامی اجلاس کا مقصد لبنان میں کشیدگی کم کرنا ہے۔ خطے کی سلامتی اور لبنان جنگ بندی پر اہم سفارتی پیش رفت متوقع۔ اور امریکہ ایران امن معاہدے میں کامیاب ثالثی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی، دنیا کی توجہ کا مرکز۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم اور عسکری قیادت امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے مرکزی شخصیات کے طور پر ابھرے۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار نے پاکستان کو خطے میں ایک بااثر سفارتی اور فوجی کھلاڑی قرار دے دیا۔